جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن بھی ہے, ہمارا بارڈر بھی کامن ہے, اور جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ ہوتا ہے. اب ڈیولپمنٹس پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے, امریکی میڈیا کلیم کر رہا ہے 500 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اگر قتل عام ہوا, لوگ مارے گئے, تو ہم پھر ایسا ان کے ساتھ کریں گے کہ وہ یاد کریں گے. ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی بات ہو رہی ہے, رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. بہت سے ثبوت نکل آئے ہیں کہ اس کے اندر موساد کے لوگ بھی بڑے اوپنلی انوالوڈ ہیں. امریکن بھی کوئی ہاتھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے, بیکاز پچھلے 5 سالوں میں 4 بہت بڑی تحریکیں ہوئیں, اور لیکن ہر بار وہ کرش ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس بار بڑی بات ہو رہی تھی کہ شاید اس بار فیصلہ کن ایک مرحلہ ہو, لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران والوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا انکار ایران نے نہیں کیا, بلکہ فارن منسٹر نے کہا کہ ہم جنگ اور بات چیت دونوں کے لیے تیار ہیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ایران نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ اور سخت دھمکیاں بھی دے ڈالی کہ ہو سکتا ہے ان نیگوسیشن سے پہلے ہی ہم ایران کے اوپر سٹرائک کریں, اور ایسی سٹرائک کریں گے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا. سنیں ذرا کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے. Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ایران, پھر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا, ایران از لوکنگ ایٹ فریڈم, اور کیپس کے اندر کیپٹل میں فریڈم, perhaps like never before, and the USA stands ready to help. یعنی کہ انہوں نے کھل کے کہا کہ جو مظاہرین ہے, سب کچھ اب موومنٹ ہے, ہم کھل کے اس میں مدد کریں گے. لیکن نیگوسیشن والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے پاکستان کے لیے میں ریزن میں بتاتا ہوں کیا ہے. کیونکہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتی ہے, اور جو شاہ تھے آخری رضا شاہ پہلوی, ان کے بیٹے رضا پہلوی جو کیلیفورنیا میں بڑی پرتعیش زندگی گزارتے رہے ہیں, کل تک ان کی اوقات کوئی نہیں تھی, سب کچھ تھا, وہ اگر پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ پاسبل ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, پروگریسو ہیں, ماڈرن ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے سٹوج, ایک ہوتا ہے لیپ ٹاک. اگر کوئی رجیم چینج ہوتی ہے اور وہ کسی طریقے سے لا دیے جاتے ہیں, تو وہ اسرائیلیز اور امریکیوں کے ایک لیپ ڈاگ ہوں گے. پاکستان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف افغان ہاسٹائل بارڈر ہے, ایک طرف انڈیا ہاسٹائل بارڈر ہے, اور اگر اس طرح کا کوئی بندہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک ایران بھی پاکستان کا بڑا ہاسٹائل بارڈر ہوگا.